पंडित एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं टीवी वन से बराह रास्त इश्क रमज़ान ट्रांसमिशन के साथ। और आप देख रहे हैं कि कराची में सहरी की जा रही है और हम इस स्टूडियो में सहरी कर रहे हैं। हमारे साथ अल्लामा मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब, मुफ्ती मोहम्मद शाहिद मदनी साहब, मुफ्ती इसाक मदनी साहब, अलहाज सैयद फसीहुद्दीन सोहवर्दी साहब, हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा क़ादरी साहब, अब्दुल्ला खलील क़ादरी साहब, फरहान क़ादरी साहब और हमारे बहुत ही प्यारे दो दोस्त और भी हमारे साथ शामिल हैं। और ये सब हमारे जो ऑडियंस है वो भी भाई हमारे सहरी कर रहे हैं। स्प्रिंग ले वाटर आप देख रहे हैं, ये हमारे साथ ताउन करते हैं हमेशा। और सहरी में मिनरल वाटर स्प्रिंग ले करशी की जानिब से हमारे सामने पेश किया जाता है, तो करशी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और थोड़ी देर के बाद करशी का जामे शीरी भी हमारे सामने होगा। सहरी के इन बाबरकत लम्हात में जब हम सहरी कर रहे होते हैं तो कोशिश होती है कोई ना कोई अच्छी गुफ्तगू भी साथ साथ जो है वो होती रहे। मुफ्ती शाहिद साहब, अपने मुल्क की बुराई करने की जो आदत है इस पर गुफ्तगू हो रही थी, शाह साहब ने अपना नुक्ता नज़र दिया था, आप इस बारे में क्या कहते हैं? बाज़ लोगों को बहुत आदत होती है कि कचरा खुद बालकनी से फेंकेंगे और कहेंगे हमारे मुल्क में गंदगी बहुत है, अपनी ड्यूटी नहीं देखेंगे कि उसे क्या करना है। देखिए, ये तरबियत पे डिपेंड करता है। अल इनाउ यतरशहु बिमा फीही, बर्तन में जो होता है वो बाहर आता है। जिनकी तरबियत अच्छी है वो अच्छी बात करते हैं, जिनकी तरबियत अच्छी नहीं है वो अच्छी बात नहीं करते। दूसरी बात यह है कि बाज़ चीज़ों में माहौल का असर भी होता है। कि जब माहौल ही पूरा ख़राब हो तो बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे बच्चे लाशऊरी तौर पर सीख रहे होते हैं। वो 10 लोगों को जैसा कहते सुनते हैं, जैसा करते सुनते हैं, वही कहना शुरू कर देते हैं, वही करना शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी ज़िम्मेदारी असातिज़ा की है, वालिदैन की है और मुआशरे के ज़िम्मेदार लोगों की है कि वो समझदारी के साथ ये शऊर बेदार करें। अब देखिए, हमारे असलाफ़ रहिमहुमुल्लाह वतन की अहमियत को किस कदर बयान करते थे कि बाज़ अकाबिर से मनक़ूल है कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, यानी वतन की महब्बत जो है वो ईमान से है। यानी ईमान का तकाज़ा है कि बंदा जिस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है उस वतन से उसके दिल में महब्बत हो। तो ये वतन हमसे है, हम इस वतन से हैं, हमने ने इसे इज़्ज़त देनी है, हम ही ने इसका ख्याल रखना है, हम ही ने इसे साफ़ रखना है, हम ही ने इसकी अच्छाइयों को आम करना है। बिलफ़र्ज़ किसी गैदरिंग के अंदर ऐसी बात हो रही है जो नेगेटिव है, मनफी है और उसमें इनकारी बात की जा रही है, तो हमें चाहिए कि हम इसके अच्छे बहुत सारे पहलू भी बयान करें जो हमें इसकी खूबियाँ जो इस वतन में हासिल हैं कहीं और हासिल नहीं हैं। वो अफराद जो कहीं और मौजूद होते हैं वो यहाँ पर आकर देखें कि किन किन एतबारात से यहाँ पर हमें इस्लामी हवाले से आसानियाँ हासिल हैं। अलबत्ता कुछ ऐसी चीज़ें घर के अंदर, जैसा भी शाह साहब ने भी जिक्र फरमाया था कि घर में भी कुछ कमियाँ, कोताहियाँ, ख़राबियाँ होती हैं, हम बाहर जाके बयान नहीं करते। तो ये वतन मिन हैसुल कौम हम सबका घर है। तो अगर कुछ कमी कजी थोड़ी बहुत मौजूद भी है तो उसे ख़त्म करने की, कम करने की कोशिश करें, ना ये कि हम खुद ही उसे उछालना शुरू कर दें। तो नतीजा फिर ये निकलेगा कि जब वो मुहावरा भी है ना कि घर का भेदी लंका ढाए, कि जब आप घर में होकर घर की बुराई कर रहे होंगे तो बाहर वालों को मौका मिल जाएगा। इसलिए अपनी ताकत के मुताबिक कोशिश करनी चाहिए। जी शाह साहब, इसमें अगर इजाफा करें हम थोड़ा सा, तो यूँ है कि अगर इंटेलेक्चुअल्स बैठे हों आपस में, साहिब राय बैठे हों, अहले दानिश बैठे हों, और वो मुल्क के अंदर क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए वो किसी बंद कमरे में गुफ्तगू करें, वो उस तनकीद को आप कैसे देखते हैं? देखिए, तनकीद 2 किस्म की है। जिस तरह के अभी मुफ्ती साहब और मैंने जो जिक्र किए वो आपने भी जिक्र फरमाया कि अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे, वो सिर्फ उलझावा है, वो एक बुग़्ज़ है, वो एक सुस्ती है, वो एक काहली है और अपने कोताहियों को दूसरे के सर डालना है। ये तो तनकीद बराए फसाद है, इसकी तो कोई अहमियत नहीं। लेकिन जिस तरह आपने फरमाया कि मुल्क के अरबाब हल वक्त जिनके हाथ में अक़दार है, ज़ुमा में इक़्तिदार जिनके पास है, उनसे अगर बराह रास्त होकर अगर किसी ख़राबी को ज़िक्र किया जाए तो वो तो तामीरी तौर पर है, वो तो तरक्की के तौर पर कि ये ख़राबी हो रही है, इसको आप गोया कि दुरुस्त कीजिए। लेकिन ये भी कहते हुए उनसे अच्छी लगती है कि जो अपने मुआशरे में ख़ुद भी कुछ अच्छे काम वतन के लिए, सोसाइटी के लिए कर रहे हो। हाँ, ये भी ज़रूरी है, ठीक है ना। सोसाइटी के हमें तो जनाब जो है कि वो सिग्नल्स पर रुकने के आदाब नहीं आते और हम मुल्क बदलने की बात कर रहे हैं। तो हमें चाहिए कि कम से कम जो बुनियादी हुकूक हैं कि गाड़ी किस ट्रैक पर चलानी चाहिए, कौन हमसे मुकद्दम है, कौन हमसे आगे जा सकता है, हम कब जा सकते हैं, सिग्नल्स पर जनाब जो है कि वो किसको जाने की रियायत है, किसको जाना, तो ये जो तहम्मुल और बर्दाश्त और ये जो छोटा मोटा डिसिप्लिन है, ये तो कम से कम हम करें ताकि
اور یقیناً جو ایسے لوگ جو ان ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں ان کی بھی اکثریت ہے اس ملک کے اندر، تو ان کی زبان سے نکلے ہوئے باتیں اثر بھی رکھتی ہیں اور ان کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ کسی کا ایجنڈا نہیں پڑ رہا ہے یا خواہ مخواہ یہ ایک ٹرک کی بتی پر چلنے کے مترادف کے ایک بس بھیڑ چالے کے تنقید کرنے والوں کو لوگ بہت بڑا عالم سمجھتے ہیں، بہت بڑا جناب جو کہ مفکر سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایسے لوگ یقیناً ہمارے وہاں موجود ہیں جو اپنا کردار بھی سوسائٹی کی درستگی کے لیے ادا کرتے ہیں، اداروں کے ساتھ مل کر، ٹریفک پولیس کے ساتھ مل کر، رینجرز پولیس کے ساتھ مل کر، دیگر جو ادارے ہیں جن کے ہاتھ میں ذمہ داریاں ان کے ساتھ مل کر ادا کرتے ہیں، تو وہ جب کہتے بھی ہیں تو ان کا کہنا ایک مؤثر بھی ہوتا ہے، لوگ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ لیکن ایسی 45 منٹ کا ایک پروگرام کرا کر اس نے تھوڑا چیخ لیا، اس نے تھوڑا چیخ لیا اور بعد میں کہا ناظرین ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، تو اس قسم کا الجھاؤ جو ہے وہ سوائے فساد اور دوری کا نہیں لا سکتا۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں شاہ صاحب جو ہمارے ملک سے جاتے ہیں بیرون ملک اور 2-4 سال رہ کر جب آتے ہیں مفتی صاحب تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ اب ان کا ملک وہ ہو گیا، اور آتے ہی کہتے ہیں بڑی بدبو آ رہی ہے یہاں پر، صاف نہیں ہے گلیاں، ٹریفک کا نظام نہیں ہے، لوگوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ بھائی 2.5 سال پہلے تم ادھر ہی جو ہے نا وہ چڈی پہن کے گھوم رہے تھے، اب تمہیں یہ ملک برا لگ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ میں تو اتنا ہی کہہ سکتا تھا ان کے بارے میں۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تکبر کی علامت، یہ کبر کی علامت، اور آپ کا جو آپ کو یہاں بدبو آ رہی ہے نا، تو آپ جس ملک میں آئے آپ کی وہاں کیا اوقات تھی وہ بھی ہم دیکھ آئے کہ آپ کی وہاں کیا حیثیت ہے اور وہاں آپ کس طرح جب اس سوسائٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے آپ حصہ بن رہے ہیں، اور اچھی باتیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو اس ملک کے لیے آپ اپنا کردار تنقید سے کیوں شروع کرتے ہیں، اصلاح سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ بالکل، تو لہٰذا یہ چاہیے کہ جب آپ اپنی توانائیاں اس ملک کے لیے صرف کرتے ہیں، کرنا چاہیے، آپ وہاں پر وقتی طور پر رکنے کے لیے گئے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہاں کی بجائے یہاں پر کیا وہاں پر اب ہم کسی کی تنقید اور نقد نہیں کرتے، وہاں کی جو خرابیاں ہیں، جو فیملی سسٹم تباہ ہے جناب، سوشل سسٹم کے اندر سب سے چیز فیملی سسٹم تباہ ہے، اولاد کا سسٹم تباہ ہے، کبھی آپ نے آ کر اس کو ڈسکس کیا؟ ہم یہ چاہتے بھی نہیں کہ چینل پہ اس انداز میں بات کریں، ہر بندہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور لوگ وہاں پر فیملی کے اعتبار سے اپنی اخلاقی زندگی میں کس قدر پریشان ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس اخلاقی انحطاط سے تو ہمارے ملک کو قریباً گویا کہ محفوظ رکھا ہے، تو جس طرح وہاں سے آ کر آپ ان کی برائی نہیں بیان کرتے، اور اپنے تو یہ صرف ایک تکبر ہے، ایک نفسیاتی مرض ہے جس کو ایک لفظ کہیے کہ خود فریبی ہے، یہ ایک خود فریبی ہے۔ ہمیں حقائق کا سامنا کرنا چاہیے، جب تعلیمی طور پر ہم وہاں پر حصہ ملا رہے ہیں تو یہ وطن ہمارا، یہاں پر حصہ ملایا جائے۔ جی، ایک سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا سحری کے اس موقع پہ جب ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں، اور مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب وہ سیگمنٹ کرتے ہیں، سیگمنٹ کا نام ہے سبق آموز حکایات۔ جی مفتی صاحب سٹارٹ لیں۔ مفتی صاحب کا مائک اسٹارٹ کر دیں، ہینڈ مائک ہے۔ آج آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساؤنڈ گڑبڑ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا کہ کیا گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج کی رات اس بندے کو اپنا مہمان بنائے گا، کھانا کھلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ اس شخص کو لے کر اپنے گھر گئے، اپنی زوجہ سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ کھانے کے لیے موجود ہیں؟ انہوں نے کہا خیریت؟ تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مہمان ہے کہ جو آج ہمارا مہمان بنا ہے، لہٰذا ہم نے اسے کھانا بھی کھلانا ہے اور رات کو اس نے ہمارے گھر پہ قیام بھی کرنا ہے۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان کا یقیناً ہم اکرام کریں گے، لیکن گھر میں کوئی بھی چیز ایسی موجود نہیں کہ جو پیش کی جائے، بس ایک وقت کا یا ایک فرد کا کھانا ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو، بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو اور
کھانا ہمارے سامنے رکھ دو، چونکہ کھانا ایک ہی فرد کا ہے، لہذا جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، اور ہم مہمان کے سامنے اپنا ہاتھ ہلاتے رہیں گے اور اس کو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں لیکن ہم کھانا نہ کھائیں گے، اس طرح اس مہمان کا پیٹ بھر جائے گا اور وہ کھانا کھا لے گا۔ لہٰذا حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مشورے پر عمل کیا گیا۔ آپ کی زوجہ محترمہ نے کھانا رکھنے کے بعد چراغ کو گل کر دیا اور یہ سب ہاتھ ہلاتے رہے اور ایسا محسوس ہوا گویا کہ سب کھانا کھا رہے ہیں، لیکن یہ لوگ فقط ہاتھ ہلاتے رہے اور مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا۔ جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس مہمان کو لے کر صبح نماز میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارا رات کا یہ عمل بہت پسند آیا ہے جو تم نے مہمان نوازی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت کو نازل فرمایا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود بھی اس کی حاجت ہوتی ہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کو لالچ سے بچانا اور مہمانوں کا اکرام کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب عمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نفس کو حرص اور لالچ سے پاک کر دیا جائے، اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے، اور یہ عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جسے عطا کر دی جائے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں بخل سے بچتے ہوئے مہمان نوازی کرنے کی عادت اختیار کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سخاوت کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ روحانی گلدستہ ہوگا، ثناخوانی بھی ہوگی اور وظائف کے ذریعے روحانی علاج کا طریقہ ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی جیلانی صاحب بتائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔